الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أشداء على الكفار. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا وأبي بكر وعمر خلقنا من طينة واحدة وفيها ندفن، أو كما قال. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: هكذا نبعث يوم القيامة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین داماد سیدنا علی المرتضیٰ مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سننے کی، سمجھنے کی اور مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو عقیدہ اہل سنت پہ زندگی اور موت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت و غلامی میں زندگی موت نصیب فرمائے. 26 ذی الحج کو آپ صبح کی نماز کے وقت شدید زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے. حضور کے بعد اسلام کی دوسری بڑی شخصیت کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک عیسائی پادری نے 100 بڑی شخصیات لکھی، انبیاء کرام بھی، رسولان عظام بھی اور دوسرے لوگ بھی. تو سب سے پہلے ان 100 بڑی شخصیات میں اس نے حضور کا نام لکھا اور اللہ کریم نے حضور کو پوری کائنات میں سب سے بڑا بنایا ہے. اور پھر حضور کے صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 1,40,000 کم و بیش میں سے اس عیسائی پادری نے اپنی 100 بڑی شخصیات میں صرف 2 صحابہ کا حوالہ دیا ہے. ایک صدیق اکبر کا حوالہ دیا ہے اور دوسرا عمر بن خطاب کا حوالہ دیا. اور
جواہر لال نہرو بھی ایک یونیورسٹی میں پروگرام کے دوران کہتا ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے. صاحب ظاہر ہے حاکم تھا، نظام اس کے پاس تھا، بول پڑے آپ ہمارے آئیڈیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہندو ہونے کے باوجود، اسلام دشمن ہونے کے باوجود سچائی کو وہ بھی مان رہا. اس نے کہا اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر صداقت صدیق اکبر سے لے لو اور عدل و انصاف عمر بن خطاب سے. تمہارے آئیڈیل میں نہیں، تمہارے آئیڈیل جو ہونے چاہیے وہ صدیق اکبر عمر بن خطاب ہونے چاہیے. تو آج غور سے سنیں، توجہ سے سنیں حضرت عمر بن خطاب کی عظمت کیا ہے. تھوڑے وقت میں پوری آپ کی توجہ میری جانب ہو. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دائیں بائیں میں جاتا نہیں ہوں، اس کے فضل سے میں تیاری کرتا ہوں. قاری صاحب گواہ ہیں. بہت سارے ہمارے خطبہ سنی سنائی باتیں سن کے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن میری ترجیح ہوتی ہے کہ میں تیاری کروں. قرآن، سنت، تفاسیر، احادیث، علماء کے کتابیں تیاری کرنے کے بعد یہ سب 88 سے تقریباً میرے دوست 88 سے 88 سے سفر و حضر میں ان کو بڑی دور دور جگہ لے گیا بیانات کے لیے. یہ میرے ساتھ سیالکوٹ میں، کشمیر، یعنی بہت ساری جگہ ہے. تو مطالعہ الحمدللہ میں کرتا ہوں پوری ذمہ داری سے. اللہ مجھے علم نافع بھی عطا فرمائے. تو حضور کے بعد دوسری بڑی شخصیت کون ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. 39 نبوت کے اعلان کا 6واں سال تھا اور ظلم و ستم عام تھا صحابہ کرام پر. ان حالات میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت دے. سارے صحابہ مرید ہیں، خود آئے، تبلیغ سے متاثر ہو کے آئے، لیکن جس کے لیے یہ دعا صدیق اکبر کے لیے بھی نہیں مانگی، عثمان غنی کے لیے بھی نہیں مانگی، مولا علی کے لیے بھی نہیں مانگی، سب خود آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے. لیکن ایک ہستی عمر بن خطاب کی ایسی عظیم ہستی ہے. اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، اسلام پھلے پھولے، دنیا میں بڑا مذہب بن جائے، تو پھر عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر. نبی رحمت کی یہ دعا اللہ کے حضور قبول ہو گئی. ادھر حضور نے دعا کی، ادھر قبول ہو گئی. ادھر کفار نے مشورہ کیا کون ہے جو حضور کو قتل کرے. مختصر سارا واقعہ بیان نہیں کرا. کھڑے ہوئے زمانے کفر میں جری، شجاع، بہادر، قد و قامت کے اعتبار سے، چہرہ گلائی میں، چوڑائی میں، موٹی آنکھیں، سینہ چوڑا، مضبوط اعصاب، دراز قد کے مالک، اور دیکھنے والا دنگ رہ جاتا. ہیبت وقار چہرے پہ ٹپک رہی ہوتی تھی. اور پھر عرب کے بڑے بڑے میلوں میں جا کر جو شخصیت اپنے عرب کا موقع پیش کرتے عمر بن خطاب تھے. اس دور کا بڑا خطیب عمر بن خطاب تھا. اس دور کا بڑا خطیب عمر بن خطاب تھا. بات کرنے میں جرأت و بہادری، جہاں جاتے کشتی کرتے، تب پہلوان بات کرتے، اپنے دلائل سے بات کو منوا لیتے. حضور نے دعا کر دی. دعا کیا تھی؟ تقدیر الہی بن گئی اور اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو گئی. قتل کرنے کا مشورہ ہوا، سب نے آپ پہ اتفاق کیا. چلے، کسی نے کہا اپنے بھائی کی خبر لو، اپنی بہنوئی کی، اپنی ہمشیرہ کی خبر لو. گئے، دستک دی، دروازہ بند تھا، آواز آ رہی تھی. مختصر آپ کا بہنوئی اور بہن اسلام قبول کر چکے تھے. شدید بہن کو مارا، کیا پڑھ رہی ہے؟
وہ بھی آخر عمر بن خطاب کی بہن، ٹھیک ہے نا؟ بھائی میں جرأت ہو، اگر کربلا کے میدان میں امام حسین کی بہن زینب جرأت و بہادری کا سر چشمہ نظر آتی ہے، تو اللہ کی قسم عمر بن خطاب کی بہن بھی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر کے عمر کے سامنے ڈٹ گئی، مان لے جو بات ہے۔ جب تھک گئے مار کے بہن کو، بہنوئی کو زخمی کر دیا، کہا اس لیے کلمہ نہیں پڑھا عمر تمہارے ظلم و ستم سے ہم کلمہ چھوڑ دیں؟ تھک گئے، کہا چلو وہ کتاب تو لو، کہا تم ابھی پاک نہیں ہو، کافر ہو، غسل کروایا، وہ کتاب لے آئے۔ عربی تو سمجھتے تھے، عربی مادری زبان تھی، اور قرآن کی وہ سورہ سامنے رکھی، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ۔ اس ایک آیت نے اندر سے دل کو جھنجھوڑ کے دل کو بدل دیا۔ گئے، کہا مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ جب وہاں پہنچے، سیدنا امیر حمزہ پہرا دے رہے تھے، اس کی حضور آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھے ارادے سے آئے ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ گئے، حضور نے اسلام کی دعوت دی، فوراً کلمہ پڑھا، اور پھر یہ پہلا دن تھا، چھٹے برس میں یہ پہلا دن تھا کہ نعرہ تکبیر لگا کے پورے مکہ میں آواز گونج اٹھی، اسلام نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے، اسلام نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ یہ 39 صحابہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ آ چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی، عثمان غنی بھی، حضرت علی مرتضیٰ بھی، سارے آ چکے ہیں، لیکن ابھی باہر چھپ کے عبادت ہو رہی ہے، باہر نہیں، ہر میں کعبہ میں کھلم کھلا۔ حضور ہم حق پر ہیں، چلے۔ ایک طرف سیدنا عمر بن خطاب ہے، تلوار لہرا رہے ہیں، دوسرے سیدنا امیر حمزہ کی ذات گرامی تلوار لہرا رہے ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، پورے وقار سے اسلام آج باہر آ گیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آج اسلام کی پاور پہلے دن، توجہ میرے الفاظ پہ، اسلام کی پاور آج پہلے دن اہل مکہ کو نظر آئی۔ ادھر یہ بات ہو رہی ہے، ادھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورہ انفال۔ اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، اور یہ ایمان والے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں یہ بھی کافی ہے۔ آج کی کہنا بھی اللہ کا رسول بھی کافی ہے، وہ مشرک ہو گئے، وہ بھتی ہیں یار، یہ بریلوی بڑے مشرک ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں بھی آپ کو کافی ہوں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ بھی کافی ہے، اور یہ جو آپ کے ایمان والے 40 صحابہ ہیں، یہ جو آپ کے جانثار ہیں ابو بکر سے لے کر عمر بن خطاب تک، یہ بھی آپ کو کافی ہے۔ جبریل امین یہ آیت لے کر بھی آئے، اور دوسری بات کیا کی، حضور میں آسمانوں سے آ رہا ہوں، آسمان کے سارے ملائکہ عمر بن خطاب کے ایمان لانے پر آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ جو پہلا لقب عمر بن خطاب کو حضور سے ملا، جو پہلا لقب حضور سے ملا کیا تھا؟ وہ فاروق تھا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ کسی صحابی کے آنے سے، اسلام لانے سے حق اور باطل میں فرق نہیں ہوا، اور اگر حق اور باطل میں فرق نمایاں نظر آیا ہے، حضرت عمر بن خطاب کی ذات گرامی ہے۔ پھر حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم نے ان کی عظمت کو یہ بھی بیان کیا، انا وابو بکر وعمر خلقنا من طینۃ واحدہ وفیہا نطفل۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے، یاد رکھے حضور بشر بھی ہے، کیا بشر بھی ہے، لیکن ہماری طرح نہیں، اعلیٰ بشر ہے، بے مثال بشر ہے، افضل بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے۔
حضور کی بشریت کی مثال ہم سے نہیں ملتی. پھر حضور نور بھی ہے، بشر بھی ہے، قرآن سے ثابت ہے، نور بھی ہے، قرآن سے ثابت ہے. ہم حضور کو اس لیے بشر بھی مانتے ہیں اور حضور کو نور بھی مانتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کریم نے جس پاکیزہ مٹی سے میرا وجود نبوت بنایا ہے، اسی پاکیزہ مٹی سے اللہ کریم نے میرے صدیق کا وجود بھی بنایا ہے اور میرے عمر بن خطاب کا وجود بھی بنایا ہے. سارے صحابہ چھپ کے گئے، اندھیرے میں گئے، خاموشی سے گئے. مدینہ طیبہ میں عمر بن خطاب کی باری آئی، پہلے آ کے حرم شریف میں طواف کیا. لوگ کفار مکہ موجود تھے، تلوار لٹکائے ہوئے. زور سے کہا لوگوں میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، کسی نے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو سامنے آ جائے، عمر حاضر ہے. کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہو تو سامنے آ جائے. کوئی ایک بندہ بھی آگے نہیں آیا. یہ تھی آپ کی جرأت و بہادری. پوری جرأت و بہادری سے آپ یہاں سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں. اور پھر وہاں جا کر جو حضور نے اعزاز دیا، حضور نے کیا فرمایا؟ لی وزیر آیا فی السماء ولی وزیر آیا فی الارض. میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو وزیر آسمانوں پہ ہیں. جہاں تک جس کی بادشاہت ہوتی ہے وہاں تک وزارت ہوتی ہے. دوسرے ملکوں میں ہماری سفارت ہے، وزارت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وزارت اپنی سرحدوں کے اندر، اپنے ملک کی حدود کے اندر. حضور کی نبوت کی بادشاہت کیا ہے؟ پوری زمین پر بھی ہے، ساتوں آسمانوں پر بھی. حضور نے فرمایا آسمانوں پر میرا وزیر کون ہے؟ جبریل بھی میرا وزیر ہے، میکائیل بھی میرا وزیر ہے، اور زمین پر میرا صدیق اکبر بھی میرا وزیر ہے، عمر بن خطاب بھی میرا وزیر ہے. اور حضور کے قریب ترین نشست گاہ جو تھی، ادھر صدیق اکبر کی، ادھر عمر بن خطاب کی. ایک بات غور سے سنیں، توجہ سے سنیں. خلافت کی جو ترتیب ہے یہی حق ہے. جو علی مرتضیٰ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. خواہ کو سنی کہے، شیعہ تو بھٹکے ہوئے ہیں. اس لیے ترتیب خلافت حضور کی احادیث سے واضح طور پہ صاف ظاہر ہے، واضح ہے. صحابہ کرام میں وہی ترتیب، تابعین میں، تابع تابعین میں، ائمہ مجتہدین میں، محدثین میں 14 صدیوں کے بعد ترتیب خلافت وہی ہے. یاد رکھنا حضور نے جتنا پیشین گوئیاں دی ہیں 14 صدیوں کے بعد کوئی مولوی منبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے یہ بات فرمائی اور غلط ہو گئی ہو. جس طرح حضور کی 14 صدیوں کے بعد آج جتنا علامات قیامت ہمارے سامنے ہے، مسجد کا ماحول ہو، گھر کا ہو، بازار کا ہو، پارلیمنٹ کا ہو، امیر ہے، غریب ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جو جنگ و جدال ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہے. حضور کی کوئی بات آج تک غلط نہیں ہوئی. اگر خلافت علی کے پہلے نمبر ہوتے تھے تو یہ بات کیوں غلط ہو گئی؟ مولا علی کو ادھر اسد ماننا، شیر ماننا، اللہ کا شیر ماننا، جو اپنا حق نہ لے سکے وہ شیر کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، معاذ اللہ. جو حق نہ لے سکے وہ تو کمزور ہے، شیر کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، ان کے ساتھ بیعت کی ہے، اور ان کے فیصلوں کو قبول کیا ہے، اور ان کے دور میں قاضی بھی بنے ہیں، اور ان کے دور میں جہاد پر بھی گئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے، بولے بالے نہیں ہم ایسا کہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں.
جو مولوی ہے وہ بھی بات غلط کرتا ہے، جو شیعہ ہے وہ بات غلط کرتا ہے۔ ترتیب صحابہ خلافت یہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ اگر ہم کہیں مولا علی پہلے نمبر کے خلیفہ تھے، حضور کی ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ بات کیوں پوری نہیں ہوئی؟ آگے بھیجا نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت۔ سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب وہ شخصیت ہے جن کی رائے پہ قرآن نازل ہوا، جن کی رائے پہ۔ اب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، سبحان اللہ، دائیں بائیں کہنی، صرف قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ ان کی رائے سے، ان کے مشورے سے، ان کی سوچ اور فکر سے قرآن نازل ہوا ہو۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، محدثین نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، تقریباً 21 کے قریب قرآن مجید کے وہ مقام اور آیات ہیں۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب نے بات کی، عرض کی، حضور سے عرض کی، اللہ نے ویسے قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں، اور کئی مقامات پہ الفاظ بھی ایسے ہیں، صاحب ذرا غور سے، کئی مقامات کے الفاظ بھی وہ ایسے ہیں جو عمر بن خطاب کی زبان پہ الفاظ آئے، اللہ نے وہی الفاظ قرآن میں جبریل امین کو دے کے بھیج دیے۔ اللہ اب دیکھیں 21 کے قریب، وہ سارے تو نہیں، میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ آپ ذرا غور کریں، حضرت ابراہیم کے قدم والا پتھر جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور حرم کعبہ میں جو بیت اللہ شریف کا دروازہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی حضور کاش اس مقام پہ ہمیں حکم ہوتا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب نے حضور سے بات کی، اللہ کریم نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ سبحان اللہ۔ رائے کس کی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی رائے ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے حکم دے دیا، جو میرا عمر کہتا ہے ویسے مان لو۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، سیدنا عمر بن خطاب کی رائے تھی، حضور آپ کے گھر میں لوگ آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے، آپ کی بیویوں کے سامنے آ جاتے ہیں، کوئی پردے کا حکم نازل ہو جاتا، پردے کا حکم نازل ہو جاتا تو اللہ کریم نے 18ویں سپارے میں اور جگہ پر پردے کا حکم دے دیا۔ آج کے بعد نبی کی بیویاں دوسری عورتیں کیا ہے پردہ کریں، ہم بھول گئے، ہم بھول گئے۔ حضرت عمر بن خطاب کی رائے تھی، اللہ نے اس رائے کو پورا کر کے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی عورتوں کو پردے کا حکم دے دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کو گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ گھر میں کوئی جو گھر کے حوالے سے میرا کئی لوگوں نے گفتگو میری سنی، پروفیسروں نے، ڈاکٹروں نے، علماء نے، بڑے محظوظ ہوئے۔ میں مسادہ رنگ اپناتا ہوں، اپنا گھر کتنا بڑی نعمت ہے، باہر چودھری صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ وزیر اعظم صاحب ہے، اپنے گھر میں کوئی چودھری اربوں کا مالک ہے، مفتی صاحب کا بڑا نام ہے، پھٹی ہوئی دھوتی ہے، پھٹی ہوئی بنین ہے، چپل ٹوٹی ہوئی ہے، تھلے بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا گھر ہے، کتنا نعمت ہے۔ کرتا اتار کے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، غلام آ گیا، دوپہر کا وقت تھا، تو آپ نے اچھا محسوس نہ کیا اور ارادہ کیا کاش اللہ کریم روک دے کچھ اوقات میں کہ اجازت کے بغیر، گھر میں ماں بھی ہے نا، یاد رکھے اسلام کہتا ہے
کہ ان 3 اوقات میں صبح دوپہر اور رات کے وقت میں بغیر اجازت کے اکیلے ماں رہتی ہے، بیٹے کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ آ جائے۔ ایک صحابی عرض کی حضور میں اور میری ماں 2 ہے، میں بھی جا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پھر کہا، ذرا غور کرے، سبحان اللہ، اس نے پھر کہا حضور میں اور میری ماں ہے، فرمایا اجازت؟ اس نے تیسری مرتبہ کہا حضور میں اجازت لے کے؟ فرمایا کیا اپنی تم ماں کو ننگے بدن دیکھنا چاہتا ہے؟ خاتون ہے، کبھی کپڑا اتر جاتا ہے، کبھی کپڑے بدل نہیں ہوتی ہے، تو چپکے سے چلا جائے گا؟ تو قیامت تک کے لیے ہر بندے کو روک دیا گیا، غلام ہے، خادم ہے، بیٹا ہے، ان اوقات میں اپنے ماں باپ کے گھر میں کمرے میں بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا اور قرآن کی اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ پھر دیکھیں ذرا آپ غور فرمائیں، سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا سے حضور نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا، جنگ بدر کے موقع پر یہ جو قیدی کافر 70 بنائے کیا کیا جائے، مشورے دیے گئے۔ حضور نے صدیق اکبر کا مشورہ قبول کیا، حضور ہماری مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے، ان سے فدیہ لے لیا جائے، حضور نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، میرے حبیب اگر پہلے سے ایک بات طے نہ ہوتی، وہ کیا تھا؟ تمہارا فیصلہ کرنا۔ اللہ نے حضور کو ڈانٹا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے، میرے حبیب تم نے فیصلہ کر دیا تھا، لیکن اللہ کو فیصلہ کس کا پسند تھا؟ عمر بن خطاب کا۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ حضور میرے ہاتھ میں تلوار دیجئے، رشتہ دار میرا ہے، دشمن آپ کا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میرے بھائی علی کے رشتہ دار ہے، دشمن آپ کا ہے، انہیں تلوار دیجئے، اس کی گردن اڑا دیجئے۔ اللہ کو فیصلہ اس جنگ میں بھی کس کا پسند تھا؟ اور عمر بن خطاب کا پسند تھا۔ پھر شراب مدینہ طیبہ میں حرام نہیں تھی، عام چلتی تھی، جوا عام چلتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہ حضور شراب چلتی ہے، شراب کی وجہ سے عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اور غیرت ختم ہو جاتی ہے، جوے کی وجہ سے مال تباہ ہو جاتا ہے۔ کاش اللہ حکم دیتا شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، شراب کو قیامت تک کے لیے مدینہ منورہ میں حرام قرار دیا گیا۔ مفسرین نے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اور احادیث میں موجود ہے، ہر برائی کی جڑ شراب ہے، شراب کی وجہ سے بالآخر غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ شرابی ہو زانی نہ ہو نہیں ہو سکتا، شرابی ہو بد اخلاق نہ ہو نہیں ہو سکتا، شرابی ہو گھر میں حیا نہ ہو، غیرت نہ ہو، برائی نہ دیکھے نہیں ہو سکتا، ضرور برائی ہوگی۔ اور جوے کی وجہ سے مال چلا جاتا ہے، مال چلا جاتا ہے، لہذا شراب بھی حرام کر دے اللہ۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے مدینہ منورہ میں شراب کو بھی حرام قرار دیا، جوے کو بھی حرام قرار دیا۔ جوے کے متعلق میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے علم کے اندر ہے، مجھے لوگوں نے بتایا فلاں صاحب نے جوے میں اپنا گھر ہار دیا ہے، فلاں صاحب نے گھر تو گھر اپنی بیوی بھی دے دی ہے۔ میں منبر رسول پہ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے کیا ہے؟ قرآن نازل کر دیا۔ میرے بھائیوں ایک دو باتیں مختصر، اس وقت جو صورتحال ہے ایران کی، اسرائیل کی، چونکہ امت مسلمہ میں اسرائیل کے مقابلے میں ایران ایک مسلمان